بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ منٹ پہلے 15 سے 16 منٹ پہلے ہم نے ایک سیگمنٹ ریکارڈ کیا تھا اور مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے 10 بجے ایک اور شو پہ جانا تھا، اس لیے 10-15 منٹ پہلے ہم نے ایک سیگمنٹ ریکارڈ کیا تھا ان پہ. اور اس میں نے کیا بولا تھا کہ جناب گرفتاریاں ہوں گی اور بڑے بڑے لیڈرز ایم کیو ایم کے گرفتار ہوں گے اور یہ کچھ ہی گھنٹوں میں ہو جائے گا. آئیے دیکھیے، یہ ایم کیو ایم کے لیڈر کہہ رہے ہیں جی جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں. اے آر وائی سما جیو جا رہے ہو، پہلے ادھر چلے جائیں. باقی تازہ دم ہو کر کل رینجرز کے ہیڈ کوارٹر چلے جائیں. سنگھ سیکریٹریٹ اس کو بھی تالا لگا دیں. اور پاکستان کے بارے میں جو نعرے لگائے گئے وہ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. پاکستان پوری دنیا کے لیے کیا بن گیا ہے وہ بھی میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. پاکستان دنیا کے لیے کیا بن چکا ہے میں دوسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں. دوسرا سینٹنس جو تھا وہ کیا ہے وہ بھی میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. پاکستان دنیا کے لیے دہشت گردی آگے کیا ہے ڈیش 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 وہ بھی میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. اگر یہ چیزیں میں ریپیٹ نہیں کر سکتا، آپ لوگ اس پہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پاکستان کے لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک لیڈر اگر اس طرح اپنے کارکنان کو کہے گا کہ جناب تالے لگا دو سیکریٹریٹ پہ، جناب اے آر وائی کے، جیو کے، سما کے دفتر میں چلے جاؤ، وہاں پہ ہنگامہ آرائی کر دو، اور اس کے بعد اگر کوئی بھی ڈینائل دیتا ہے تو اس ڈینائل کو میں کیا کروں؟ یہ ڈینائل کی اسٹریٹجی پہلے جناب لیڈر ایم کیو ایم کے کوئی نہ کوئی، آج کی بات نہیں ہے، بڑی پرانی بات ہے، کوئی نہ کوئی بیان دیتے ہیں، اس کے بعد جناب ریٹریو کر جاتے ہیں اس بیان سے. ان بیانات کو میں بہت سیریسلی لوں گا، آپ بھی بہت سیریسلی لے رہے ہوں گے، لیکن اس پہ مجھے تفصیلاً بات کرنی ہے. اور مجھے سوال ہے میرا لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ایک بہت ہی اہم شخصیت سے میری بات ہوئی کراچی میں، اور بقول ان کے انہوں نے کہا جناب کہ کچھ ہی گھنٹوں میں آئندہ کچھ ہی گھنٹوں میں بڑے بڑے جو لیڈران ہیں، بڑے بڑے جو نام ہیں جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، ان پہ ہاتھ پڑے گا. آئندہ کچھ ہی گھنٹوں میں بڑے بڑے لیڈروں پہ ہاتھ پڑے گا. اور اس میں سر فہرست جو ہے عامر خان بھی ہیں اور فاروق ستار بھی ہیں. یہ میں آپ کے لیے خبر، ایک ایکسکلوسیو خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لیکن بہت دکھ کی بات ہے کہ اتنی بڑی بڑی تقاریر ہوئی، اتنی بڑی بڑی باتیں کی گئی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف، اور پاکستان پہ انگلیاں اٹھائی گئیں. اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اگر کچھ گھنٹوں کا انتظار کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیا فریم آف مائنڈ ہے اور اس فریم آف مائنڈ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز برداشت کیسے کرتی ہیں؟ یہاں پہ تو کسی کا جناب ناک ٹیڑھا ہو، کسی کی شکل ٹیڑھی ہو، کسی کو بولتا ٹھیک نہ ہو تو آرٹیکل 68 لگ جاتا ہے اس پہ، اور یہ جو بھی آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے سب اس پہ جناب لگ جاتے ہیں، اور جناب اس پہ جناب اس کی ایسی کی تیسی کر دی جاتی ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ کس چیز کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں؟ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے میرا سوال ہے، یہ کس چیز کو آپ یہاں پہ انکریج کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ واٹ از دس فریم آف مائنڈ؟ فریم آف مائنڈ کے بارے میں تو آپ تفصیلاً بتا چکے ہیں جو ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں ان کے بارے میں، بٹ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا فریم آف مائنڈ ہے اور اس کو کیوں لا انفورسمنٹ ایجنسیز برداشت کر رہی ہیں اس فریم آف مائنڈ کو، اور کس چیز کو جناب یہ ڈھیل دی جا رہی ہے؟ کیوں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ڈھیل دے رہی ہیں؟ اور کچھ گھنٹوں کی میں اندر کی خبر نکال کے لایا ہوں کہ آئندہ کچھ گھنٹوں میں بڑے بڑے ناموں پہ ہاتھ پڑے گا، ایم کیو ایم کی بڑی بڑی جو لیڈرشپ ہے اس پہ ہاتھ پڑے گا. لیکن کچھ گھنٹوں کا انتظار کیوں؟
اور اتنی دیر سے کتنے گھنٹوں سے جو بالکل جناب یہاں پہ کراچی میں سٹینڈ سٹل ہوا تھا, پہیے سے پہیہ, ویل ٹو ویل میں کہوں گا اس کو, وہاں پہ ٹریفک ہو رہی تھی اور وہاں پہ ٹریفک نہیں چل رہی تھی, وہاں پہ جناب انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ واٹ از دس آل اباؤٹ جی؟ جی تھینک یو رانا مبشر بھائی. ایکچولی میرے لیے تو کوئی بھی نئی بات نہیں ہے, یہ میرے ساتھیوں کے لیے بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم 3 مارچ سے ساری بات کر رہے ہیں اور بتاتے چلے آئے. انفارچونیٹلی ناٹ اونلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بٹ جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے اس کا بھی بہت بڑا رول ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ایک لمیٹیشنز ہیں, لیکن وہ حکومت نہیں ہے, وہ ایگزیکٹوز نہیں ہیں. ملک کے ایگزیکٹو کو جن کی حکومت, جن کی ذمہ داری ہے ملک کا دفاع کرنا, ان کو دیکھنا چاہیے, سمجھنا پڑے گا اب کہ یہ صرف ریٹورکس نہیں ہے, یہ صرف نعرے نہیں ہے, پالیٹکس نہیں ہے کہ کسی کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ انڈیا سے پیسے لے کر یہاں پر تخریب کاری کراتے ہیں. یہ بلکہ جن کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے وہ انہوں نے کانفیشنل اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں, بتا رہے خود, انہوں نے اخبالی بیانات دے رکھے ہیں, یہ الزامات نہیں ہیں. بی بی سی ورلڈ نے دکھا دیا, سرفراز مرچنٹ کے پیپر نے دکھا دیا, اسکاٹ یارڈ نے اس کو اون کر دیا. اچھا پھر ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, آج کی بات کر لیتے ہیں. آج وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے خلوص نیت کے ساتھ میری مدد کرے تو میں 4 دن کے اندر میں پاکستان کو خالی کرا لوں گا. اچھا, مطلب اس کے بعد مجھے تو کوئی اس میں حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم تو 5 مہینے سے کہہ رہے ہیں, ہم نے تو یہ باتیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس طرح سرد ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ماضی میں جائے بغیر یہاں سے اب جو ہے وہ سلسلہ اگر یہاں پہ نہ رکا اور کوئی ڈیسائسو ایکشنز نہ ہوئے تو یہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ نہیں ہے, خطرہ تو ہو گیا ہے. پھر پاکستان سلامت نہیں رہے گا خاکم بادھن, اس لیے کہ یہ کوئی مودی نہیں دے رہا بیان, یہ کوئی انڈیا سے کوئی لیڈر نہیں دے رہا ہے یہ بیان. نہیں لٹکایا تو راحل شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہے. انٹیریئر سندھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تالا لگا دو یہاں پر, وہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. بھائی I mean, what else do you required more? کیا چاہیے اور ساری چیزوں میں. اچھا یہ کر کیوں رہے ہیں, ان کو جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جتنے بھی بچے کچے لوگ ہیں ان کے پاس, ان کے اوپر ٹینک چڑھائے, ان کو مارے, ان کو لاشیں, ان کی لاشیں دے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کارکنوں کو مار کر, کارکنوں کو پکڑ کر, عوام کو پکڑ کر, ہمدردوں کو پکڑ کر, ان کو کوئی نقصان نہیں ہے, ان کو فائدہ ہے. یہ تو چاہتے اسی طریقے سے, ان کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا یہاں پر. تو اب جو فیکٹریز ہیں جہاں سے شر پھیل رہا ہے ان فیکٹریز پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے, نہ کہ جہاں کا اس فیکٹری کے پروڈکٹ کو آپ جو ہے وہ دکانوں میں جا کر جو ہے اسے سرو کرتے پھریں. تو اٹس ویری آبویس. اب اگر جو نہیں کرے گا پاکستان کا جو رکھوالا ہے, جو ذمہ دار ہے, پاکستان کی جو حکومت ہے, تو وہ اس پاکستان کے خراب ہونے کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی, اس برابر کے شریک ہوں گے. اگر ابھی کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جو پاکستان کے رکھوالے ہیں وہ بالکل اس اقدام میں برابر کے شریک ہوں گے, اس میں دو رائے ہونی نہیں چاہیے. میں ایک چیز ذرا سمجھنا چاہتا ہوں, یہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے جی, پچھلے کئی سالوں میں دیکھا ہے, میں نے تو خاص طور پہ کئی چیزیں دیکھی, آپ بھی اس کو ریپیٹ کر چکے ہیں کہ پہلے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے, اس کے بعد جناب پوری جو امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے پوری ایم کیو ایم کی قیادت کی, رابطہ کمیٹی کی, کہ جناب وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور ڈینائل موڈ میں چلے جاتے ہیں. یہ اس کا کئی اختتام ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ تو آڈیو چل رہی تھی, وہاں پہ تقریر ہو رہی تھی, اس آڈیو کو روکا جا سکتا تھا بجائے اس کے کہ اس کو آڈیو کو روکا جاتا, کیونکہ وہاں پہ ٹھیک ہے نشر نہیں ہو رہی تھی ٹی وی پہ, لیکن وہ آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں, تو وہ اس کو روکا بھی نہیں گیا بلکہ اس میں جناب انڈورس کیا گیا. اس انڈورسمنٹ کے باوجود نہیں روکا گیا, نہ لیڈر کو تو خیر روکنے کی کسی کی جرت نہیں ہے وہاں پہ, لیکن اینی ویز کسی نے بھی نہیں روکا. یہ کیا مطلب کس طرف یہ بڑی میرے خیال میں کوئی آخری موو ہے, یہ بالکل آخری دم پہ پہنچے ہوا ہے, مطلب کہ فرسٹریشن کی انتہا ہے یہ, یا کیا کہیں گے آپ اس کو؟ رانا بھائی ایک تو
سارے جو جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی پوری تعداد میں ملا لیں تو 100-150 سے زیادہ لوگ نہیں تھے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور وہ بھی صبح سے الطاف حسین صاحب سارے سیکٹروں میں خود فون کر رہے تھے, 22-25 سیکٹروں میں فون کر کے, وہ بھی ورنہ تو جو 10-12-15-20-50 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے وہاں, وہ تھے وہاں پر 5 دنوں میں. ابھی جا کر 100-150 لوگ جمع کیے انہوں نے وہاں پر, میکسیمم 100-150 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. تو یہ تو پوری تعداد تھی. دوسری بات آپ نے کی کہ اس کو روکا, بھائی ان میں دم ہی نہیں ہے, ان میں ہمت ہی نہیں ہے. اور یہ کام تو ہم لوگ پہلے کیا کرتے تھے, تار نکال دیتے تھے, ٹیلی فون کی لائن کٹ جاتی تھی, ان کو جو ہے وہ سلا دیتے تھے, ان کی یہ ہم لوگ کیا کرتے تھے ساری مینجمنٹ, اور اپنے اوپر جو ہے وہ جب بھی ہم چیزیں باہر نہیں نکلنے دیتے تھے, نہیں آتی تھی بہت ساری چیزیں. یہاں کے آج کے تو جو لوگ ہیں ماں بہن کی گالیاں بکی ہیں, ان کو مجمع میں گالی بکی ہے, ریکارڈڈ ہے گالیاں ساری. اور ان کو کہا ہے کہ جی -1 فارمولے میں تم شامل ہو, فاروق ستار کو کہا ہے کہ تم اور قمر نوید شامل ہو -1 کے فارمولے میں. الطاف حسین خود کہہ رہے ہیں کارکن, ان میں کیا ہمت ہے, کیا جرت ان کی کہ وہ لوگوں کو روکیں یا روک سکیں, نہیں روک سکتے. دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا یہ کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے رانا بھائی, یہ ہی از اے لوزر ناؤ, ہی ہیز لاسٹ اٹ, اور یہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں, ختم ہو گئے ہیں. دیکھیے اب ان کو یہ نہیں کھڑے ہو سکتے یہاں سے, یہ گرتی ہوئی دیوار ہے. جو بھی اس کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ اس کے ملبے کے تلے آ کر دب جائے گا. جھوٹ پہ, فریب پہ, لوگوں کے, معصوم لوگوں کے خون پر یہ ساری دیوار کھڑی تھی, اور اس دیوار کو, اس جھوٹی شان و شوکت کو وہ چلا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھ کر ہمارا بھی امتحان لینا چاہتا تھا, فاروق ستار صاحب کا بھی امتحان لینا چاہتا تھا. ہماری طرف جو لوگ ہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ کچھ لوگ کیا نکلتے ہیں کہ جو حق کی آواز لگائیں اور اس فرعون کے خلاف کھڑے ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے. اب یہ دیوار گر رہی ہے, he is a loser, he has lost it, اور یہ نہیں کھڑے ہو سکتے یہاں سے, اور ان کو کسی باہر سے سازش کی ضرورت ہی نہیں ہے. الطاف حسین خود ہی بہت کافی ہے ساری چیزوں کے لیے. وہ روزانہ اس کو الطاف حسین صاحب, الطاف حسین کو یہ MQM نہیں چاہیے اپنی زندگی کے بعد. وہ آخری بم گرا کر جائیں گے اپنی آخری کے ساتھ, اور وہ گرا رہے ہیں. اور یہ سیاست ختم ہوگی الطاف حسین, اور یہ MQM سیاست ختم ہوگی, نہیں بچے گا کچھ بھی. اچھا, یہ ابھی جو سچویشن ہے, دیکھیں جو امبیرسنگ سچویشن آپ لوگ ہوتی تھے, آپ لوگ کور کرتے تھے MQM میں, جب آپ تھے آپ لوگ کور اپ کر دیتے تھے چیزوں کو. ابھی جو سچویشن ہے اس میں چیزیں کور اپ کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے, لیکن ہو نہیں پا رہی, نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہے کہ جتنے لوگ, میں اب ان کے نام نہیں لینا چاہتا, جیسے کئی لوگوں سے آپ کے بھی رابطے ہیں MQM کے اندر موجود ہیں, اسی طرح میرے بھی کئی لوگوں سے رابطے ہیں جو MQM کے اندر موجود ہیں, لیکن ان لوگوں کے نام نہ آپ لیں گے نہ میں لوں گا, کیونکہ یہ ہماری ایک, ٹھیک ہے ہم ایک شیئر کرتے ہیں کچھ چیزیں آپس میں, لیکن وہ اتنے امبیرسڈ ہیں کہ جناب یہ جو MQM کے لیڈر نے جو یہ بولا ہے, جو نعرے لگے اس کو نہیں روکا, پھر وہ MQM کا لیڈر کہہ رہا ہے جناب کہ جناب اس پہ چلے جاؤ ہیڈ کوارٹر میں, کل تازہ دم ہو کے کل ہیڈ کوارٹر میں چلے جاؤ اور رینجرز کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر دو, ARY سماج جیو پہ آج کر دو, اور وہ اس پہ جناب وہ تو تو خیر شروع سے لگی رہتی ہے, وہاں پہ ہوتی رہتی ہے. مائی پوائنٹ از کہ وہ بیچارے, میں ان کو بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں جو اس وقت MQM کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے ان کے ڈائی ہارڈ لوگ ابھی بھی ہیں MQM کے اندر, آپ MQM کے لیڈر کے, لیکن وہ بیچارے اب ڈیفینڈ بھی نہیں کرنا چاہتے, وہ تنگ آ چکے ہیں, لیکن وہ آپ کے ساتھ بھی نہیں آنا چاہتے, وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے. ان کی کیا حالت ہے, ان کو کہاں پہ لے کے جائیں گے, وہ کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ دیکھیے رانا بھائی, بڑی مؤدبانہ آپ سے جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ کرتا ہوں میں اس والی بات پہ, آپ کے اس بیچارے پہ اور آپ کے ان لوگوں پہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اس سارے جرم میں برابر کے شریک ہیں جو لوگ ابھی بھی اس والی بات میں آپ کے سامنے تو کہہ رہے ہیں کہ امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں. تو امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں تو ان کو کس نے جو ہے وہ روک رکھا ہے؟ ہاں, آپ اگر خلاف نہیں جا سکتے تو آپ ہٹ تو سکتے ہیں. آپ ایمان کے اپنے نچلے درجے کو استعمال کرتے ہوئے آپ غلط کو غلط تو کہہ سکتے ہیں. بھائی بلقیس مختار سے زیادہ تو مجبور نہیں ہوگا نا کوئی. ایک عورت ہے 9 کی گلی میں رہتی تھی, وہ آ گئی نا چھوڑ کر, جس کا بیمار باپ ہے, اس کا کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اور اس کا نہیں ہے, اس سے زیادہ مجبور کو, وہ اپنی MP شپ چھوڑ کر آ گئی نا یہاں پر.
اب سارے لوگ, ہم سارے لوگ جو تھے, کیا وہ کوئی لینڈ لارڈ تھے, کوئی بہت بڑے جاگیردار تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی پرابلم, ہمیں اپنی جانوں کی فکر نہیں تھی, ہمیں اپنے روزی کی فکر نہیں تھی, ہمیں اپنے گھر والوں کے, کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بالکل بکواس بات ہے. جو لوگ بھی یہ باتیں کرتے ہیں یہ زیادہ 2 نمبر لوگ ہیں جو آپ سے کمرے میں بیٹھ کر کہتے ہیں الطاف حسین برا کر رہے ہیں اور نکلنے کے بعد الطاف حسین کو سروس دیتے ہیں. 2 نمبر لوگ ہیں, یہ ہپوکریٹس ہیں سارے. بری بات ہے. نہیں, یہ بھی الطاف حسین کے یہ بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی, اس دیوار کے اس ملبے میں آ کر یہ دب کر مریں گے, ان کی دنیا بھی خراب ہوگی, ان کی آخرت بھی خراب ہوگی. الطاف حسین جو خون خرابہ کر رہے ہیں, جو نسل تباہ کر رہے ہیں, جو لوگ ان کو سروسز دے رہے ہیں, وہ برابر کے گناہگار ہیں. آج یہ نہیں کہہ سکتے ان کو کوئی بتانے والا نہیں آیا, آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. ان کو سب کچھ پتا ہے, ان کو سب کچھ پتا ہے. اپنی جان کی خاطر, اپنے مال کی خاطر, اپنی جھوٹی شان و شوکت کی خاطر اگر تم نے کسی کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ انسان کو, الطاف حسین جیسے آدمی کو آپ نے خدا ماننا ہے نعوذ باللہ, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو تباہ برباد کرے گا. پھر آپ کو تباہ برباد کرے گا اور آپ بھی تباہ برباد ہو جائیں گے. بلقیس بی بی کا کہ وہ وہاں پہ 90 کے قریب رہتی تھیں, بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اور وہ بھی ہمت کر کے وہ بھی آ گئیں. آئی ڈو ایگری ود یو. لیکن باقی لوگوں کے اندر وہ فیئر فیکٹر ابھی تک کیوں قائم ہے؟ بریڈ اینڈ بٹر ہے, فیئر فیکٹر کا بہانہ ہے, بریڈ اینڈ بٹر ہے. سب کی اپنی, کسی کو کوکین چاہیے, کسی کو عورت چاہیے, کسی کو سٹی گورنمنٹ کا ٹھیکہ چاہیے, کسی کو, میں معذرت کے ساتھ, کسی کو شادی ہال چلانے ہیں, کسی کو جو ہے وہ چائنا کٹنگ کرنی ہے, کسی کو جو ہے وہ آفس میں جا کر ڈبل پروموشن کرنی ہے. یہ سب کی بھائی ایک سب کا بریڈ اینڈ بٹر چل رہا ہے. ان کو یہ فیلنگ ویلنگ نہیں الطاف حسین قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ان کو یہ بھی فیلنگ نہیں ہے کہ یہ اچھا ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے, سارا چیزیں ساری, اس لیے کہ ان کی وہ ایفیلیشن ہی نہیں الطاف حسین کے ساتھ. وہ گالیاں بکے, وہ تباہ ہو, انہوں نے جی بائی کرنا ہے. اس کے بعد ان کے بریڈ اینڈ بٹر ہے بھائی صاحب, یہ کوئی لوئل جوئل نہیں ہے. الطاف حسین کی آنکھ ختم بند ہوگی, یہ الطاف حسین کو سب سے زیادہ تیز آواز میں گالیاں بک رہے ہوں گے, آپ دیکھیے گا. یہ وجہ ہے اس کی. یہ کوئی ابھی جو ہے وہ لوئلٹی میں نہیں رکا ہوا. یہ ہاں, نیچے کے کارکنان جو ہوں گے ان کو نہیں پتا ہوگا بہت ساری چیزوں کا وہ, لیکن اب تو ان کو بھی پتا ہے. خیر, اب تو ان کو بھی پتا ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی کارکنان نے تو چھوڑ دیا. آپ دیکھیں کہ تعداد کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. آج بھی یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا, پوری جان لگانے کے بعد 100-150 لوگوں سے زیادہ تو وہاں پر لوگ نہیں تھے رانا مبشر بھائی وہاں پہ. اچھا, یہ جو پورا نظام بنا تھا ایم کیو ایم کا جی, اور جس کے اندر یہ ہر گھر میں کسی کو نوکری دی گئی, کسی کو کانٹریکٹ دیا گیا, کسی کے گھر میں اگر 2 مرد ہیں تو ان میں سے ایک کو نوکری دے دی اور دوسرے کو جناب 90 میں ملازمت دے دی. یہ سلسلہ تو بڑے عرصے سے جاری ہے وہاں پہ مصطفیٰ صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے اس چیز کا. سو اس کو تو وہ بریک نہیں کیا جا سکتا. کیا کوئی ایسا جو کوئی کام ہے, کوئی ایسا ٹرسٹ نہیں ہے کسی چیز پہ, لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ ٹرسٹ نہیں ہے ان لوگوں کا, یا ان کو یہ ہے کہ ہمیں مروا دیا جائے گا, یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں سے نہیں نکل رہے, یا صرف اور صرف جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ نے باتیں آئیڈینٹیفائی کی, کسی کو عورت چاہیے, کسی کو ٹھیکہ چاہیے, کسی کو نوکری چاہیے, کسی کو ڈبل پروموشن چاہیے, یا صرف یہ وجوہات ہیں؟ دیکھیے, ایک تو رانا بھائی تھوڑی سی حقائق ڈفرنٹ ہو گئی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہیں اور خوف زدہ ہیں اور سب لوگ نہیں. یہ تو ٹوٹ چکا ہے سارا. ان کا یہ جھوٹ کا محل تو سارا ٹوٹ چکا ہے, اور ان کے پاس تو اب لوگ نہیں رہے. لوگ تو جو ہے وہ بالکل یا تو ہمارے پاس آ گئے یا پھر جو ہے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے. ہاں, کچھ پرسنٹیج رہ گئی. ان کا ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 6% 9% پہ آ گیا ہے. یہ کال دیتے ہیں ہڑتال کی, کوئی ان کے لیے لڑکا باہر نہیں نکلتا, کارکن ان کے لیے باہر نہیں نکلتا. تو یہ اب وہ والے حالات اور وہ ساری چیزیں نہیں رہی ہیں. 2 کروڑ کی آبادی میں 200 300 400 لوگوں کا رہنا جو ہے وہ کوئی رہنا نہیں ہے 2-2.5 کروڑ کی آبادی میں. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو آپ نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کی یا حکومت کی بات کی, دیکھیے اگر حکومت ڈیسائسو فیصلے نہ کرے, ڈیل پہ ڈیل دے اور غلط ڈائریکشن پہ جائے کہ لڑکوں کو پکڑ رہی ہے, ورکرز کو پکڑ رہی ہے, جس کا فائدہ الطاف حسین صاحب کو ہو رہا ہے, تو پھر جو ہے وہ یہ بزنس ایز یوزول ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہونا, بس اپنی روزی روٹی لگا کر جڑے رہو, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں پر اور ایک بندہ گالیاں بکے جا رہا ہے, اسٹیٹ کے خلاف کام کیے جا رہا ہے, آوازیں لگائے جا رہا ہے, ثبوت آ گئے, سب چیزیں آ گئی, پورا میڈیا پاکستان میں ہم سے 5 مہینوں سے ثبوت مانگ رہا ہے. او بھائی, ثبوت تو الطاف حسین نے خود دے دیے بھائی جان. ثبوت تو جو ہے وہ پڑی ہوئی ساری چیزیں. آپ کے
फॉर्मर प्राइम, आपके प्राइम मिनिस्टर ने, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जब वो बातें कर चुके हैं, आपके सारे जो है वो इदारों ने बातें कर ली हैं, आप खुद टीवी पे सारी चीजें दिखा चुके हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी कॉन्फेशनल इकबाली बयानात लिखवा दिए हैं भाई कि वो 22 सालों से पैसे ले रहे हैं। स्कॉटलैंड यार्ड ने अपना पेपर एक्सेप्ट कर लिया है, आप उसके बाद कहते हैं कि सबूत लेकर आए। अच्छा भाई, मैं क्या कर सकता हूं, आज आ गया सबूत टीवी पे, ऑडियो के साथ, वीडियो के साथ, बातों के साथ, अमल के साथ, एग्जीक्यूशन के साथ, अब कर लें चलें। तो जब तक आप जो है वो ये नहीं बताएंगे कि ये बनाना स्टेट नहीं है, ये मुल्क है, यहां पर जो है वो आप इख्तलाफात कर सकते हैं मुल्क के अंदर में रहते हुए, लेकिन मुल्क को नहीं मानना, दूसरों का एजेंट बन जाना, देखिए ये काबिल कबूल नहीं है। जब ये आप इसके ऊपर कोई एक्शन करेंगे तो वो लोग जो कि अभी ये बिजनेस एज यूजुअल समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, कल ठीक हो जाएगा सारा, वो भी फिर सोचने पर मजबूर होंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरी कैंपेन आप देखें, जिस तरह से इंडिया में, इसको आप आइसोलेशन में ना देखें डोमेस्टिक इशू को। राना मुबशिर भाई, जिस तरह से इंडिया में कैंपेन उठी हुई है, इंडिजिनस कैंपेन उठी हुई है कश्मीर की, ये काउंटर किया, उसको इंडिया ने काउंटर करवाया है, रॉ ने काउंटर करवाया है कि आज जो है वो इंडिया में अल्ताफ हुसैन की तकारीर हर चैनल की हेडलाइन बनी होगी, हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी होगी, आज वहां पर तबसरे हो रहे होंगे। गाली बक रहे हैं, जुडिशरी को गाली बक रहे हैं, मीडिया पे हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान बनाया जा रहा होगा। तो आपकी कश्मीर की इंडिजिनस एक तरफ स्ट्रगल, एक तरफ, और आपको उन्होंने दिखा दिया कि कराची की 85% मैंडेट रखने वाली जमात का कायद लीडर ये काम कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा है। शाबाश आफरीन है हमारे अपने लोगों के ऊपर। आखिरी सवाल करना चाहूँगा आपसे, एक जिन लोगों को आज सुबह गालियां पड़ी, जिनमें फारूक सत्तार भी सर फहरिस्त हैं, और हो सकता है कि कुछ ही घंटों में उन पे भी हाथ पड़ जाए, जो मेरी इतलात है, और उसके अलावा आमिर खान पे भी हाथ पड़ जाए, कहीं कहाँ जा सकते हैं, मतलब कोई स्लिप होने का कोई सूरत बनती नहीं है। सो अगर इन लोगों को गालियां पड़ रही हैं, इन लोगों को अब ये बीच में इनको रात को या किसी वक्त भी, किसी भी वक्त इनको गिरफ्तारियां इनकी अमल में आ जाती हैं, तो और कल जो बोला इसने, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाह रहा, मैं MQM के लीडर ने जो बोला कि कल ताज़ा दम होकर रेंजर्स के हेडक्वार्टर जा रहे हैं, जाओ, मतलब कि लोगों को बोला। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हुए आप क्या समझते हैं कल की सूरत हाल, कल का कराची क्या होगा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा कल का कराची जो है वो, ये तो अल्ताफ हुसैन को पता ही नहीं है ग्राउंड रियलिटीज का। ये बच्चे मरवाना चाह रहा है, कह रहा है 1 लाख औरतें। भाई 1 लाख औरत पागल है, कहां से 1 लाख औरत आएगी भाई? नहीं, ये बच्चे मरवाना चाह रहा है, लोगों को मरवाना चाह रहा है, और कोई भी नहीं निकलेगा, कोई भी नहीं जाएगा। राना मुबशिर भाई, इसको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है इस आदमी को, और ये नहीं होगा कुछ। आप इस पर बिल्कुल परेशान ना हो, ये कुछ भी नहीं है सारा ये। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस जी। फारूक हमारे साथ मौजूद थे जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, आइंद मेरी जो इतलात है उसके मुताबिक आइंदा कुछ ही घंटों में MQM के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, उनमें सर फहरिस्त आमिर खान और फारूक सत्तार भी हैं, उन पे उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा सकती हैं, और इसके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जिन पे हाथ पड़ सकता है। और देखना ये है कि इस चीज़ को, ये जो बहुत सीरियस इशू है, इस सीरियस इशू को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या सीरियसली लेती हैं, या इस बार भी कोई मफाहमत हो जाएगी। अगर मफाहमत होगी तो फिर ये इनकरेजमेंट है, और अगर ये इनकरेजमेंट इसी तरह जारी रही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, तो फिर इसकी कोई एंडिंग नहीं हो सकती। इसके थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ जी, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आऊँगा और मेरे साथ एक पैनल होगा, और मैं आपकी लाइव कॉल्स भी ले रहा हूँ। लाइव कॉल्स लेना चाहता हूँ, आपकी राय लेना चाहता हूँ, आपकी राय ये लेना चाहता हूँ, उसको ज़रा बिल्कुल मुख्तसर रखिएगा ताकि मैं मैक्सिमम कॉल्स ले सकूँ आपकी, और आप उन लोगों से भी सवाल कीजिएगा, पॉलिटिशियंस के साथ, पॉलिटिशियंस होंगे मेरे साथ कुछ, उनका इंट्रोडक्शन मैं ब्रेक के बाद कराऊँगा, उनसे आप कॉल में बात भी कीजिएगा। लेकिन मुझे इस तकरीर के बारे में आपके सवालात या उनकी राय चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद।
اور اب ذرا بات کر لیں جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے. پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, اور ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اور آپ اگر کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا, آپ کے سامنے نمبر بھی آ رہا ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے بات شروع کرنا چاہوں گا, یاسمین راشد صاحبہ, کہ کیا آپ دیکھتی ہیں, ذرا ٹاپک ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس ٹاپک جو بریک سے پہلے ہم ٹاپک کر رہے تھے ڈسکس, اس سے بعد ایک اور چیز ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے الیکشن بھی لڑا اور آپ نے جناب بڑا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی میاں محمد نواز شریف صاحب کو. اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن سے آپ کو جسٹس ملے گا یا نہیں؟ دیکھیے جی رانا صاحب, جہاں تک انصاف کا تعلق ہے, وہ تو انسان جب کسی فورم پہ جاتا ہے تو انصاف کی خاطر ہی جاتا ہے, اور ہم تو بہت زیادہ یقین کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جی جتنا مضبوط ہم اپنے ادارے کر لیں اتنا بہتر ہوگا. اور اس کی مضبوطی کی وجہ سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن اب ایک مضبوط ادارہ بننا چاہیے جو بالکل کسی تعصب کے بغیر, جو ان کے سامنے ہم اپنے پٹیشنز رکھیں ان کو باقاعدہ دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد وہ ہمیں بتائیں کہ جی جو بات ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. اور ایک خوش آئین بات میں کہہ رہی تھی اس بات کو کہ انہوں نے کم سے کم نوٹس دیا, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ 6 تاریخ کو جب بھی جو باقی اپوزیشن اپنا نواز شریف صاحب اور ان کے پورے خاندان کے وکیل جب آئیں گے تو وہ کم سے کم کوئی صفائی تو پیش کریں گے, جس کے بارے میں کئی دنوں سے اپوزیشن بھی پوچھ رہی ہے, ہم بھی سوال کر رہے ہیں, پوری قوم سوال کر رہی ہے کہ پاناما لیکس کے اندر آپ نے جتنی یہ ساری گڑبڑ ہوئی ہے, یہ اس گڑبڑ کا کون صفائی پیش کرے گا. اور بار بار ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت جو ہے مسلسل, یعنی پوری کیبنٹ جو ہے وہ ایک ڈیفنس پہ بنی ہوئی ہے اپنا نواز شریف کے, اور انہوں نے ابھی تک کسی قسم کا جواب نہیں دیا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. اسی وجہ سے ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں بھی گئے, اور ٹی او آرز کی کمیٹی پہ بھی ہم ہیں, اور انشاءاللہ جو شعور پیدا کرنے کا جہاں تک تعلق ہے, ہم پورے پاکستان کو پاناما لیکس کے بارے میں ضرور شعور پیدا کر دیں گے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے, جس کی وجہ سے ٹیکس پیئرز کے پیسے کس طریقے سے باہر جاتے ہیں, کس طرح یہ بڑے خاندانوں نے اپنے پیسے جو ہیں وہاں انویسٹ کیے ہیں, اور کس طریقے سے وہ کھربوں پتی بن گئے ہیں, جبکہ پاکستان کی قوم جو ہے دن بدن فقیر سے فقیر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس وقت اب ہر پاکستانی جو ہے وہ تقریباً 1,20,000 کا مقروض ہو گیا, صرف اس قسم کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. تو ہم انشاءاللہ بطور اپوزیشن ہمارا فرض ہے کہ ہر غلط چیز کی نشاندہی کریں اور اس کو ہر فورم تک پہنچائیں, اور وہ ہم کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب, آپ بھی پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ بھی بیچ میں شامل ہیں, ہر سٹیپ پہ آپ ساتھ چل رہے ہیں, اور آپ بھی پاناما لیکس پہ جناب چاہتے ہیں کہ انکوائری ہو اور سب چیزیں سامنے آئیں, لیکن ایسا یہاں پہ ہو نہیں رہا, اور ایک کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سٹیج پہ ایک انگلی کھڑی ہو جاتی ہے, آپ لوگ پہ سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ کیا آپ آخر تک پی ٹی آئی کے ساتھ یا دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے. جی آج جو اعتزاز صاحب نے ہم سب کو بلایا تھا, جس میں پی ٹی آئی کے بھی ہمارے ساتھی تھے اور پیپلز پارٹی کے, این پی کے اور دیگر پارٹیز کے, ہم نے آج سگنیچر کیا ہے. کل انشاءاللہ ایک قانون جو ہے لا میکنگ کے حوالے سے بل انٹروڈیوس ہوگا سینٹ میں, جس میں پاناما پیپرز کے حوالے سے جو بھی لوگ ہیں, جس میں پرائم منسٹر اور دیگر جو بھی ہیں, ان کی تحقیقات کے حوالے سے ایک مشترکہ طور پر کل سینٹ میں ہم داخل کریں گے. دوسری بات ہے What is کہ that bill about? وہ بل ہے کہ قانون سازی جس کو ہم کہتے ہیں. یہ کیا اس میں ایگزیکٹلی ہے, کیا اس میں یہ ہے کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے, سزا ہونی چاہیے. سزا کتنی رکھی اس میں ڈیٹیل میں نے نہیں پڑھے, مگر یہ کہ بنانے والے فاروق نائک اور اعتزاز حسن اور دیگر پی ٹی آئی کے اور جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس سے بنایا گیا ہے, جو کل داخل ہوگا, جس میں ہم سب سگنیٹری ہیں. دوسری بات ہے کہ یہ ایک ہمارا سولو فلائٹ نہیں ہے. جو بھی پارٹیز ہیں, 9-10 پارٹیز پارلیمان میں بیٹھی ہیں, وہ مشترکہ طور پر, جس میں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, اے این پی, ایم کیو ایم یا دیگر پارٹیز جو بھی ہیں, کیو, وہ ساتھ ہم مل رہے ہیں, ساتھ ہم چل رہے ہیں, اور کنسنسس ہے
نیچرلی گورنمنٹ ٹال مٹول کر رہی ہے. گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ پاناما پر تحقیقات ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ پاناما پر ہو, سب سے پہلے پرائم منسٹر اس کی فیملی ہو اور باقی دیگر ہو. تو اس میں ہم سب سنسیئر ہیں اور اکارڈنگلی جو ایک پولیٹیکل وزڈم ہے, جو وزڈم آف دا نیشن ہے, اکارڈنگلی ہم موو کر رہے ہیں. ہم جلدی تو ہر چیز نہیں ہوتی ہے مگر ایک سسٹم ہوتا ہے. اسی طرح جو پی ٹی آئی اور ہم نے جو کمیشن میں گئے ہیں, اسی کمیشن کی وجہ سے 6 تاریخ کو پرائم منسٹر اور اس کی ساری فیملی کو بلایا گیا ہے. تو ایک چیز تو سٹارٹ ہوئی ہے اور دیگر ہم پارلیمنٹ میں بھی ہم احتجاج کر رہے ہیں, نیشنل اسمبلی, سینٹ, پارلیمنٹ کے اندر بھی کر رہے ہیں. تو وی آر موونگ اکارڈنگلی. اچھا, لیکن اس میں کافی ڈیلے ہو چکا ہے. ایک کال لے لوں جی. قاری نعیم صاحب ہیں جی. جی قاری صاحب. السلام علیکم جی رانا صاحب. وعلیکم السلام جی. رانا صاحب, میں آج کا جو کراچی کا تھانہ ہے اس کے بارے میں کچھ سوال ریز کرنا چاہ رہا ہوں. جی ضرور جی. کہ کافی دنوں سے کوئی تقریباً 7واں روز تھا کہ ایم کیو ایم کا وہ چل رہا تھا اپنا بوگر تاریخ کیمپ. وزیر اعظم وہاں گئے, وہ بھی اس کیمپ پہ نہیں گئے. آج ہمارے جو وزیر اطلاعات و نشریات ہے پرویز رشید صاحب, وہ گئے ہیں وہاں پہ, اور اس کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا. اس کو لنک کیوں نہیں کیا جا رہا کہ ان کے جانے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے؟ نہیں, اس میں پرویز رشید صاحب نے تو نہیں کہا نا, جو ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں ان کو, کہ جناب وہ اس قسم کی تقریر کر دیں. ان کا تو اس میں پرویز رشید صاحب کا تو کوئی اس میں قصور نہیں ہے نا. یہ تو ان کی جو ہڑتال تھی ایم کیو ایم کی, جو اسٹرائک تھی, جو ہنگر اسٹرائک تھی, وہ تو بڑے اچھی کامیابی سے چل رہی تھی, اور اس میں پرویز رشید صاحب کا تو کوئی قصور نہیں اس بیچارے کا. وہ تو اپنی طرف سے ایک اچھے جیسچر کے طور پہ پرویز رشید صاحب گئے تھے. تو انہوں نے تو نہیں کہا الطاف حسین سے کہ جناب وہ آپ کوئی پاکستان کے خلاف نعرے لگوا دیں یا پاکستان کے خلاف باتیں کر دیں, یا آپ جنرل بلال کے خلاف کوئی باتیں کر دیں. ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں. میں یاسمین صاحبہ, آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ جی؟ واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس ون, جو آج نئی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, یہ اتنی جو کہ پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے گئے, اور اس میں جناب بالکل یہ لوگوں کو پرووک کیا گیا کہ وہ سڑکوں پہ آئے. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس ون یاسمین بی بی؟ میرا خیال ہے کہ جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. وجہ یہ ہے کہ اس طرح صرف کنڈیم کرنا کافی ہے یاسمین بی بی؟ پاکستان کے لیے سوائے بدنامی کے اور کوئی باعث نہیں ہے اس کا. اور میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ الطاف حسین نے تو ہمیشہ سے اسی طرح کے نعرے لگوائے ہیں, اور یہ میرے خیال میں کہ زیادتی اور ظلم یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں, چاہے وہ میں اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اس وقت کہا ہے حکومت برطانیہ کو کہ مہربانی کر کے امیڈیٹ ایکشن لیا جائے ایک ایسے بندے کے خلاف جس نے خاص طور پہ انتشار پھیلایا پاکستان میں, یہ صحیح اقدام ہے. یہ کام تو حکومت کو کرنا چاہیے تھا کہ they should have asked the British government کہ how can a person sitting there, آپ بیٹھ کے وہ یہاں انتشار پھیلائے. آپ کا کیا خیال ہے پاکستان میں کوئی بیٹھ کے برٹن میں اس طرح انتشار پھیلاتا تو اس کے اوپر کو کم شور مچنا تھا؟ ہماری حکومت کو سخت قسم کے اقدام اٹھانے چاہیے. کسی قسم کی اس طرح کی بات نہ ہم برداشت کرنے کو تیار ہے, نہ کسی اور پاکستانی کو یہ بات اچھی لگی. تو میرا خیال ہے اس چیز کو جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا صرف کنڈیم کرنا کافی ہے. مجھے افسوس ہے, صرف کنڈیم کرنا کافی ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو حرکت میں آنا چاہیے جی؟ دیکھیں جی, all agencies should have been working against them. منسٹری آف انفارمیشن کو بھی ان کے خلاف کام کرنا چاہیے تھا. وجہ یہ ہے کہ آپ بٹھا کے اور آپ پاکستان کے بارے میں اگر اس طرح کے باتیں منسٹری آف انفارمیشن کا اس سے کیا تعلق ہے جی؟ وہ اگر بات کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ تو یہ سب کچھ چل رہا تھا. اچھا, سوشل میڈیا کے تعلق سے پراپر اسٹیپس ٹیکن اگینسٹ ہم. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ رویہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے. سب لا انفورسمنٹ ایجنسیز شوڈ ہیو بین ورکنگ اگینسٹ اٹ. اور میرا خیال ہے ہم بطور پاکستانی جتنا اس چیز کو کنڈیم کریں وہ کم ہے. ایسی بات بالکل کوئی پاکستانی نہ سننے کو تیار ہے, نہ ہم برداشت کریں گے. بالکل صحیح کہا جی آپ نے. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب, پیپلز پارٹی کا کیا ٹیک ہے اس پہ جی؟ دیکھیں, پاکستان کے خلاف کوئی بھی نعرے بازی کرے گا, کنسپیریسی کرے گا, انٹرک کرے گا, تو اس کی پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے, تو اس کو تو ہم کنڈیم کریں گے. اور صرف کنڈیم کرنا کافی ہے؟
دیکھیں کنڈیم کریں گے اور زیادہ اس پر کیسز چل سکتے ہیں. دوسری بات ایک بات ہے نا کہ ایم کیو ایم اپنی جگہ پر پولیٹیکل حقیقت ہے, الیکشنز میں جیتتی ہے. الطاف حسین صاحب کا ارسپانسبل بیہیویئر پریویس بھی رہا ہے اور آج بھی اس نے کیا, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے ساری ایم کیو ایم آج عطاب کا شکار ہے. چیزوں کو خواجہ آصف صاحب نے آج بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا جناب کہ ساری ایم کیو ایم جو ہے وہ اس قسم کے نہیں ہے, بڑی بدقسمتی ہے کہ ان کا لیڈر بے ایسا ہے. نظیر بھٹو صاحب نے یہ اس کا سٹانس یہ رہا ہے شہید کا کہ ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے, الیکشن جیتتی ہے مگر ان کو بہت سی چیزوں سے گیو اپ کرنا پڑے گا. الطاف حسین اور ایم کیو ایم اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے, جیتتی ہے الیکشن, مگر ان کو ارسپانسبل چیزیں نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات ہے چیزوں کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے, پولیٹیکلی چیزوں کو, کیونکہ اب جو اریسٹ ہوئے ہیں وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, تو ان کو جو ہے ایک پولیٹیکلی مسئلے کو پولیٹیکلی حل ہو سکتا ہے. اور پریویس جو پاکستان کے جو ہمارے پاس ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. تو چیزوں کو پریویس ایکسپیرینس کون سے بھائی جو بھی پاکستان کے ساتھ حسین سعید سہروردی سے زیادہ کوئی پیٹریاٹ نہیں تھا. اس حسین سعید سہروردی کو جب آپ نے ہٹایا ایوب خان نے اور اس کو لبنان میں جا کر جو اس کا انتقال ہوا وہ بھی ایک سوالہ نشان ہے, تو بنگال الگ ہو گیا. تو ہمیں ہر جو پیٹریوٹک پاکستانیز ہیں, پیٹریوٹک پاکستانی جو پارٹیز ہیں, ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے, اسے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. نہیں, ایم کیو ایم تو از اے ریئلٹی, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن ایم کیو ایم کی لیڈرشپ پہ نہیں, لیڈرشپ میں تو سب تو نہیں ہے نا رانا جو صاحب جی ڈاکٹر صاحبہ جی جی دیکھیں جی بالکل وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے کہ حقیقت ہے, لیکن کسی طریقے سے بھی آپ پھر بھی کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے اس طرح کی اشتعال انگیز قسم کی تقریریں جس طریقے سے الطاف حسین بیٹھ کے انگلینڈ میں کرتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنی زیادتی اور ظلم ہے کہ جی باقاعدہ ان کو اکسایا گیا کہ آپ جا کے حملہ کریے آن ٹو میڈیا, مطلب اس لیے کہ جی فلاں بندہ میری تصویر نہیں دکھا رہا اور ڈھمکان نہیں دکھا رہا, جا کے آپ ان کی توڑ پھوڑ کر کے آئیے. مطلب اس طرح کی جب زیادتیاں ہوں تو میرا خیال ہے کہ میڈیا کے خلاف جو کچھ ہوا ہے, کرمنل مائنڈڈ پرسن, میڈیا کے خلاف بالکل ایک جو بھی کرمنل آدمی ہے, کرمنل مائنڈڈ ہے. دیکھیں میڈیا کے